یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوا، اس کو لکھا کرو۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نقد کا بھی معاملہ کرتے ہیں، نقد کا بس کناروں نہ ہو ردی کی غور ہو، اگر آپ نقد کا بھی معاملہ کرتے ہیں تو آپ لکھ لیں یہ سامان فلاں تاریخ کو فلاں فلاں کے سامنے فلاں شخص سے، جس کی ولدیت یہ ہے، پتہ یہ ہے، شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، اتنے کا خریدا ہے، یہ افراد ہمارے گواہ ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں مطلوبہ رقم جو اس مال کی بنتی تھی وہ ادا کر دی گئی۔ پرچی بنا لے، ایک آپ رکھے، ایک اس کو دے دیں۔ کل کوئی استحقاق ہو گیا، دعوے دار آیا تو آپ کہیں گے سب کے سامنے سودا ہوا ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن جو معاملہ ادھار کا ہو اس کا لکھ لینا واجب ہے، یہاں اس کی تاکید شدید آئی ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ لے لکھنے والا تمہارے درمیان برابری کے ساتھ، انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، ضرور لکھے۔ بھئی آپ ایک آدمی کہتا ہے آپ ہمارا معاملہ ہے، آپ آ جائے ذرا لکھیں، میں کیوں لکھوں؟ بھئی قرآن کہتا ہے کہ لکھنے والے کی صلاحیت ہے، آؤ لکھو، دو مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ تیسرا ہے کہ لکھنے والے کا کمیشن جائز کاموں کے لیے جائز ہے، لکھنے والے کی اجرت جائز خرید و فروخت میں، وہ سام تو نہیں جو مٹی کھائے گا، منڈی میں لوگوں کے پیسے لکھتا ہے، پرچیاں بناتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی حق لے گا، وہ فقہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرا دے وہ شخص جس پر حق آتا ہے۔ مملی، مملی املا کرنے والا، مستملی جو املا کروا رہا ہے۔ قدیم زمانے میں ابن شہاب زہری، ابن سبعین اور حاتم اصم، ان کے درسوں میں 70,000، 75,000، 18,000، 1.25 افراد طلباء موجود ہوتے تھے۔ ایسا زمانہ تھا، نصاب یہی تھا، دین کا کوئی اور نصاب ہی نہیں تھا۔ تو طریقہ یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، استاد نے پڑھایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، تو وہاں تک آواز پہنچی، ایک لڑکا وہاں کھڑا ہے، وہ آیت پڑھنے لگا اونچا، تو سیڑھیوں کے پاس ایک اور ہے، اس نے اونچی پڑھی، گیٹ کے پاس سے کھڑا ہے، اس طرح 70، 80 مستملیان و مملیان درس میں موجود رہتے تھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کم نہ کرے اس میں کچھ بھی۔ بات سنو، جس نے پیسے ادا کرنے ہیں املا وہ کرا دے، کل وہی نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہے آپ نے، بھائی تو لکھوا رہا تھا، مضمون آپ املا کر رہے تھے مجھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، سفیہن، نا تجربہ کار، کمکل نا تجربہ کار، او ضعیفن یا ناتوان، بوڑھا ہے بہت، او لا یستطیع ان یمل، یا اس کی طاقت نہیں ہے املا کرنے کی، مضمون نہیں آتا، زبان نہیں جانتا، جملے نہیں بنا سکتا، ہوا وہ فلیملل ولیہ، پس لکھوا دے اس کا اعتماد والا، اس کا ولی اعتماد والا، اس کا رشتہ دار جس پر اس کا اعتماد ہو، کہا آؤ میری طرف سے لکھواؤ، وہ صورتحال سمجھ کے لکھنا شروع کرے، بالعدل، پورے انصاف سے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، شہیدین، 2 من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، کم از کم 2 تو ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ہے 2، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور 2 عورتیں،
ممن ان میں سے ترضونا کہ پسند کرتے ہو من الشہداء گواہوں میں سے. یہ عورتیں کیوں دو ہوئی؟ ان تدل احداہما اگر بھٹک گئی ایک ان میں فتذکر احداہما الاخری پس یاد دلا دے گی دوسری اگلی یعنی وہی پگلی. مرد کے لیے نہیں کہا کہ وہ بھولے، مرد اس کو نہیں کہتے جو کام کی باتیں بھولتا ہے، یہ عورتوں کی خصلت ہے. مرد تو مردانگی صرف اس ایک عضو کو نہیں کہتا، وہ تو بلے اور کتے کے ساتھ بھی مردانگی چیزی دیگریست، اس پر پوری سلطنت کر رہا ہے مخلوقات میں وہ، اور وہ ہے عقل، تذکار، محافظہ، صلاحیت علم. آج کل مشہور ہے کہ مردوں کا حافظہ خراب ہے، عورتوں کا اچھا ہے. ایک اسکول میں چھٹیاں ہو رہی تھی گرمی کی 3 مہینے، تو ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بات سنو، گھر جا کے اپنی امی کو بتانا 2 مہینے اور 18 دن کی چھٹیاں ہیں، امی کو بتاؤ. ماسٹر صاحب میرا دوست تھا، میں سن رہا تھا، میں نے کہا ماسٹر صاحب دماغ صحیح ہے آپ کا؟ کہ جی کیوں؟ میں نے کہا ابو کو نہیں امی کو؟ کہا ابو کو کیا یاد رہتا ہے، وہ تو ہے اسے بلکڑ، امی کا خیال رکھتی ہے. اور میں نے پیشانی پیٹی، او خدایا ایک اور مشکل پیدا ہو گئی. قرآن پاک سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں انت دل احداہما، عورتیں بھٹک دیے، ماسٹر صاحب کہتے ہیں مرد بھٹکتے ہیں. مطالعہ کرتے کرتے تفاسیر دیکھتے دیکھتے تھک گیا، اخیر میں جا کے ابو المنصور ثعلبی نے تفسیر ثعلب میں لکھا ہے کہ نہیں، جب مردوں نے عورتوں والا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حفظ نسیان ان کے اوپر ڈالا، اور ان کے بھول بھلکڑ عورتوں کی وہ مردوں کو آ گئی. یہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عورتوں سے گئے گزرے، اس لیے ان کے حافظے خراب برباد ہو چکے. معلوم ہوا کہ مرد اپنی ڈیوٹی صحیح بجائے، اللہ اس کا علم صلاحیت بحال کر لے گا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور انکار نہ کرے گواہ لوگ، اذا ما دعوا جب ان کو پکارا جائے تو بھئی آئیے نہ، ضرورت ہے کہ میرا کیا کام ہے، میں کیوں عدالتوں میں جاؤں. وَلَا تَسْأَمُوا سستی نہ کرنا، ان تکتبوا کہ تم نہ لکھو، صغیراً چھوٹا معاملہ، او کبیراً یا بڑا معاملہ، الی اجلہ جب ایک وقت تک کے لیے ہے. جب ادھار کا معاملہ ہے، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لکھو ضرور، سستی مت کرو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے خدا کے ہاں. واقوم للشہادہ بالکل صحیح رہے گی گواہی. وادنا اور بالکل نزدیک ہے، اللہ ترتابو کہ شک نہیں کرو گے. لکھوانے والا جس کے خلاف لکھا گیا دونوں کو پتا ہے تحریر موجود ہے، گواہ موجود ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا مگر یہ کہ ہو تجارت نقد، تدیرونہا جس کو تم پلٹتے ہو، بینکم آپس میں، نقد کا معاملہ، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها پھر نہیں ہے وبال تم پر کہ نہ لکھو. لیکن واشہدوا پھر بھی گواہ ہونا چاہیے، اذا تبایعتم جب بھی خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو نہ گواہی دینے والے کو، فریق مخالفت پر نہ آمادہ کرے. وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم نے لکھنا چھوڑا یا گواہ اور کاتب کو تکلیف دی، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ بدترین گناہ ہوگا تمہارا. فسوق کا معنی میں نے کہ بدترین گناہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وہ سکھاتے ہیں تم کو مسائل آداب. واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز جاننے والے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر پر، وہاں پر معاملہ پیش آیا خریدنے کا بیچنے کا. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہ پایا تم نے لکھنے والا، معاملے کو صحیح طرح لکھنے والا موجود نہیں. فَرِحَانٌ
مقبوضا، پر گروی رکھوا لو، ریحان گروی اور مقبوضہ رکھوا لو۔ کوئی اعتماد کا زیور رکھو، کوئی اور چیز قیمتی کپڑا رکھو، سونا چاندی رکھو کہ جب میں اصل پیسے ادا کر لوں گا یہ لے لوں گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ ادا کر لے وہ جس پر اعتماد کیا گیا امانتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل۔ قرآن میں ایسے کم مواقع ہیں جس میں دل پر چوٹ ہو۔ منافق کے بارے میں کہا فی قلوبہم مرض، یہ دل کے مریض ہے، اعتقاد خراب ہے، اور یہاں فرمایا اس کا دل بیمار ہے، گناہگار ہے، اشارہ ہے کہ یہ قصدن حدود اللہ کے خلاف کر رہا ہے۔ اور موحد کے لیے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے قلبہ سلیم من دنس الشرک ونجاسۃ البدعہ، قالہ ابو عثمان النہدی، اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کے جاننے والے ہیں۔ اسلام میں گروی کی حیثیت صرف اعتماد کی ہے، اس لیے شے مرہون سے استمتاع ناجائز ہے۔ زمین، مکان گروی رکھ